تمہاری ایک دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی، جو تمہارے دل سے جاتی ہی نہیں، تو سنو کہ تم اس رب کے لاڈلے ہو نا۔ تم جانتے ہو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اکثر مصائب سے بچا لیتا ہے۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا بھی، اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری لاڈلی دعا پوری ہو جائے تو تم تہجد پڑھو، پھر دیکھنا کیسے معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ تہجد تو وہ نماز ہے جس کی تڑپ آپ کو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی، اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو وہ اس کا سجدہ اسے فرش سے لے کر عرش تک لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور بندہ اپنے رب کے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے، اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے، اور وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہماری ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا ضرور کر دے گا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں خدا کی محبت عروج پر ہوتی ہے، بہت خاص ہوتی ہے یہ محبت۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں، تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو، اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے، وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ جبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا، تو پھر کیوں مایوس ہو گئے ہو اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے الرحمن اور قادر ہونے پر، اس کو نصیب میں رد و بدل کرنا خوب آتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ کی سب سے پیاری بات کیا ہے؟ وہ ہمیں اس وقت تھام لیتا ہے جب ہم پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں، اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں سمیٹنے کے لیے بس اللہ ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو، گرنے کے بعد وہ بھی سب مل جاتا ہے۔ توکل، صبر، یقین، شکر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، پھر وہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، وہ آنسوؤں کے بدلے صبر دیتا ہے، پھر وہ نماز کے بدلے ہمیں سکون دیتا ہے، اور دعا کے بدلے ہمیں ہمت دیتا ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائشوں میں بھی ہم خدا کو خوش کرنے لگتے ہیں، پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہو جاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، تو جان رکھو کہ اللہ ہر ذرے سے آگاہ ہے کہ اسے کہاں کوئی درد چبھتا ہے۔ جب ٹھوکر اس کی طرف لے چلتی ہے تو معجزوں کا راستہ بنتا ہے، جب کوئی میلوں کا مسافر اس کے در پر آ کر رکتا ہے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، اور جو کوئی ایک بار اس کے سامنے جھک جائے تو پھر وہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جس کو وہ تھام لے وہ کبھی بھی زندگی میں تھکتا نہیں ہے۔ اس کو خبر ہے کہ کون روتا ہے اور کون کس دل سے ہنستا ہے۔ اگر اس کو تمہارے آنسوؤں کی ایک ادا بھی بھا جائے نا تو وہ قسمت کے ہر پنے پر کن لکھتا ہے۔
اور جانتے ہو کہ جن کو وہ پسند کرتا ہے انہیں کو غم سے نوازتا ہے، پھر دنیا کے ہاتھوں توڑ کر اسے خود میں گم کر لیتا ہے۔ سسکتی ہوئی رات کے بعد کتنا پرسکون یہ امید کا نیا سویرا لگتا ہے، اور تہجد کے بعد فجر کا سجدہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک تحفہ لگتا ہے۔ تو جان رکھو کہ سب ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن تم صبر نہیں کرتے ہو۔ تم مانگتے تو ہو وہی چیز جو تم سے دور ہے، تم خود کو چین نہیں دیتے ہو۔ تمہارے لیے سمندر ہے اور تم ایک قطرے کے لیے ترستے ہو۔ تمہارے دل پہ لگے زخم مرہم بن جائیں گے، بس تم خود کو سکون کی سانس نہیں لینے دیتے۔ اگر تم اپنی تکلیف کے پیچھے کی مصلحت کو سمجھ جاؤ نا تو تمہاری آنکھیں شکر کے سجدوں سے بھیگ جائیں گی، لیکن تم اپنے درد کو کم کرنے میں خود کا ساتھ نہیں دیتے ہو۔ تمہیں چھوڑ گیا ہے کوئی، تم اسی سے محبت کے لیے بھیک مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تو پھر کیوں تھک گئے ہو، کیوں راہ میں رک گئے ہو، کیوں خود کو ان غموں تک محدود کر لیا ہے، کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں ہے اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا ہے اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ زندگی تکلیفوں کا نام ہے۔ اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو پریشان مت ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اداس بھی ہو، پریشان بھی ہو اور تکلیف میں گرے بھی ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ جب اللہ آپ کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے تو انسان کے چھین لینے کی دھمکیوں سے مت ڈرے۔ زمین اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، زمین پر چلنے والے سب انسان اللہ کے ماتحت ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والے تمام فیصلے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان فیصلوں کو اپنے حق میں کرنے کا اختیار صرف اس کو ہے جس کے لیے فیصلے نازل کیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے ہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اس نے دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال رکھی ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیزیں بھی دے۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے بس آپ ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ۔ تو صرف اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے آپ پر رحم کرو،
کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔